شادی کے فوراً بعد ہی میرا شوہر دبئی چلا گیا۔ اس لیے میں اپنے گھر پر اکیلی رہتی تھی اور میں اپنا دل بہلانے کے لیے اپنے بھانجے کو اپنے گھر لے آئی۔ میرے بھانجے کی عمر 13 سال تھی، لیکن وہ دکھنے میں 18 سال کا لگتا تھا۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی نہانے جاتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ کر اپنے خیالات کو جھٹک دیتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ ایک دن میں واش روم میں چاول رہ رہی تھی، تب کسی نے دروازہ کھول کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور وہ خود بھی میرے ساتھ شاور لینے لگا۔ پھر اس نے مجھے گھما کر اپنی طرف کیا اور میری آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام صوبیہ تھا۔ میرا شوہر دبئی رہتا تھا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیرون ملک چلا گیا۔ میرے ساس سسر بھی اس دنیا میں نہیں۔ ایسے بھی مجھے گھر میں اکیلی رہنے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم تھی اور کسی پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں اکثر اپنے شوہر سے کہہ دی کہ وہ جلدی سے وطن واپس آ جائے، جس پر وہ آگے سے مجھے کہتا کہ میرا کام ادھر بہت اچھا ہے اور روزی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں اتنی جلدی گھر نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتی۔ گھر میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس لیے جب میرا دل کرتا میں سوتی، بس جب مرضی اٹھ جاتی۔ میں جب بھی اپنی بہن کے گھر جاتی تو وہ مجھ سے کہتی، صوبیہ تمہیں اکیلا دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کاش تمہارا شوہر گھر آ جاتا۔ میری بہن کو میرے اکیلے رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن میں بھی کیا ویسے ہی نہیں شوہر کو کئی بار کہا، مگر انہیں تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کہی جا سکتی۔ ایک دن میری بہن مجھ سے کہنے لگی، جب تمہارا شوہر وطن واپس نہیں آ جاتا تم تب تک میرے بیٹے ایان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا، باجی تمہارا بیٹا تو صرف 13 سال کا ہے، یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ مگر میری بہن کہنے لگی، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اس لیے میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے گھر رہے گا تو مجھے تسلی رہے گی۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا، تمہارا بیٹا روز تمہیں ملنے نہیں آیا کرے گا، اگر تم اسے میرے پاس بھیج رہی ہو تو وہ میرے پاس ہی رہے گا، مہینے 2 مہینے بعد ہی ملنے آ سکتا ہے۔ میں بھی اپنے بہن کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو اور جب بھی دل کرے مجھ سے ملنے آ جانا۔ میں اس دن اپنے بھانجے کو گھر نہیں لانا چاہتی تھی، مگر میری بہن نے اپنے بیٹے کو فوراً میرے پاس بلایا۔ میں نے اسے کافی دنوں بعد دیکھا تھا۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا ایان، تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو۔ اپنے بھانجے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تھا تو 13 سال کا، لیکن اپنی جسامت سے 16-17 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ بھی تو ویسی نہیں رہی، آپ بھی پہلے سے زیادہ سمارٹ اور پیاری ہو گئی ہیں۔ ایان نے فوراً مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ لپٹ گئی، مگر مجھے اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ بچہ نہیں رہا۔ مجھے اس کا قد دیکھ کر شرم آنے لگی، اس لیے میں فوراً اس سے الگ ہو گئی اور اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بھی شرما گئی۔ پھر میں ان سے اپنے گھر لے آئی۔ میرا بھانجا عمر میں چھوٹا سا، مگر وہ دکھنے میں بڑا لگتا تھا۔ وہ حرکتیں بھی بڑوں جیسی کرتا تھا۔ آئے 2 دن ہی ہوئے تھے، اس نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ ایان پیچھے سے آیا اور میری گردن میں بایاں ڈال کر کہنے لگا، خالہ مجھے میل شیک بنا دے۔ میں نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے بھی بہت سارے کام ہیں، جو بھی کھانا پینا ہے خود بنا کر کھا پی لو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا۔ یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا ہے، مگر اس کی حرکتیں بالکل بچوں کی طرح۔ میں اس کو ڈانٹنے رہ گئی، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے ایان کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو میں نے سوچا ایان اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا، اس لیے واش روم آ گئی اور چاول لینے لگی۔ مجھے باہر بھی جانا تھا، لیکن جب سے میرا بھانجا میرے گھر آیا تھا وہ تب سے کھانے پینے کی باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی، مگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آتا۔ کئی بار میں غصے سے اسے یہ کہہ دیتی، مگر وہ آگے سے کہتا، خالہ مجھے امی نے سختی سے کہا تھا میں آپ کے ساتھ رہوں، ان کے لوگوں کو اکیلی عورت کو دیکھ کر بہت تنگ کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی رہوں گا۔ یہ سن کر میں اپنا سر پکڑ لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے میرا بھانجا اچھا نہیں لگتا تھا،
لیکن اس نے اور اس کی حرکتوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا تھا۔ مجھے ہر وقت اس پر نظر رکھنا پڑتی۔ شوہر کے جانے کے بعد گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی آن لائن کام شروع کیا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو بزی رکھ سکوں، اور کئی بار مجھے کام کے سلسلے میں باہر بھی جانا پڑتا تھا، مگر اس بھانجے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس لیے میں پریشان تھی کہ اسے اپنے گھر واپس کیسے بھیجوں۔ اس دن میں اپنے کام پر گھر سے باہر گئی تھی۔ مجھے کچھ زیادہ دیر لگ گئی، اس لیے میں رات کو دیر سے آئی تو ایان کا کمرہ بند تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ کھانا کھا کر سو گیا ہوگا، لیکن میں جانے سے پہلے ہی کھانا بنا کر گئی تھی، اس لیے میں بے فکری سے اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے سوچا اب آرام سے کھانا بیٹھ کر کھاؤں گی اور پھر سکون سے سو جاؤں گی۔ مگر اسی وقت میری دوست کی کال آ گئی اور میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب میرے کمرے کے واش روم کا دروازہ کھلا، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ رات کے اس وقت میرا بھانجا میرے واش روم سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ ڈر گئی۔ ایان، تم اس وقت میرے گندے میں کیا کر رہے ہو؟ میں ان سے ڈرتے ہوئے پوچھا تو کہنے لگا، میں یہاں جھک کر آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ ایان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا 13 سالہ اپنی سگی خالہ کے ساتھ اتنی گندی حرکت کیسے کر سکتا ہے، مگر اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا، ارے خالہ آپ تو ڈر گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً میرے بیڈ پر آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں گیم کھیل رہا تھا، مگر وہاں انٹرنیٹ کے اچھے سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں آپ کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں میری PUBG بہت اچھی چلتی ہے، اس لیے میں آپ کے بیڈ پر لیٹ کر ویڈیو گیم کھیل رہا تھا، اور جب آپ آئی تو میں واش روم میں چلا گیا۔ ایان کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اچھا تو معصوم نے اتنی دیر کیا کر رہی تھی؟ ابھی میں تمہاری ماں کو فون کرتی ہوں کہ وہ تمہیں آ کر لے جائے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، خالہ جان قسم لے لے میں نے آپ کی ایک بھی بات نہیں سنی، میں تو واش روم کے اندر بھی PUBG کھیلنے میں مصروف تھا، اور آپ بار بار مجھے گھر جانے کی دھمکی کیوں دیتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ لپٹ گیا، اور میری بہت اچھی خالہ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے خود سے الگ کیا اور غور کر کے دیکھا۔ قاسم، اب تم بچے نہیں ہو، 13 سال کے ہو گئے ہو، اس لیے میرے ساتھ ایسے چپکا مت کرو۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ یہی تو عمر لاڈ کی ہوتی ہے، جب میں 70 سال کا بڈھا ہو جاؤں گا تب کیا آپ مجھے لاڈ کرنے دیں گی؟ ایان کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، اور میں نے اسے کہا، جب تم 70 سال کے بڈھے ہو جاؤ گے اس وقت میری عمر 100 سال ہو چکی ہوگی، تو شاید میں زندہ بھی نہ رہوں، کیونکہ میں تم سے بہت سال بڑی ہوں۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، ارے خالہ مذاق کیوں کرتی ہیں، آپ اتنی چھوٹی سی تو لگتی ہیں۔ یہ سن کر میں اس سے کہا، ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، میں تمہیں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں ایک شرط پر جاؤں گا۔ ایان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں نے نرمی سے پوچھا کہ کیسی شرط؟ جس پر وہ کہنے لگا، مجھے 100 نوٹ دے تبھی میں اپنے کمرے میں جاؤں گا۔ ایان کی بات سن کر میں نے اسے پوچھا کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ایان نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، نہیں خالہ جان، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ پہلے میری امی مجھے پیسے دیتی تھی، مگر اب آپ کے گھر میں رہتا ہوں تو امی سے پیسے نہیں لے سکتا۔ ایان کی یہ بات سن کر میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور اپنے پرس سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا اور کہا، تم بہت تنگ آ چکی ہوں، اس لیے میں صبح ہوتے ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ وہ آ کر تمہیں یہاں سے لے جائے۔ مگر ایان کہنے لگا، جب تک انکل واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنا چاہا، مگر میں جانتی تھی وہ بہت ضدی ہے، وہ میری بات نہیں مانے گا، اس لیے میں چپ ہو گئی اور سوچا ایان ابھی بچہ ہے، اس دن میرے گھر میں اکیلا رہے گا تو بور ہو جائے گا، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ کچھ دن بعد ہی خود چلا جائے گا، تب میں اپنے گھر میں آزادی سے رہوں گی۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ایان میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر میں رہنا اچھا لگتا تھا، بھاگتا بھاگتا میرے سارے کام کرتا، جو بھی کام اسے کہتی وہ فوراً کر دیتا۔ بعض اوقات میں جان بوجھ کر اسے بہت سارے کام کرواتی تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ خوشی خوشی میرے سارے کام کر دیتا۔ ایان کی ایک عادت مجھے بہت بری لگتی تھی، وہ میرے کمرے میں چھپ کر باتیں سنتا تھا، یہ بات مجھے ہرگز اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں یہ بات سوچنے لگی کہ یہ لڑکا تو بہت ہوشیار ہے، پتہ نہیں واش روم میں چھپ کر میری باتیں کب سے سن رہا ہے۔ میں اس دن اپنے اس چھوٹے سے بھانجے سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے اسے اپنے گھر بھیج دوں گی،
مگر اس سے پہلے ہی میری بہن گھر آ گئی اور کہنے لگی میرے سسرال میں فوتگی ہو گئی ہے، میں شوہر وہیں جا رہے ہیں، میں تم سے بس یہی کہنے آئی تھی کہ میرے بیٹے ایان کا خیال رکھنا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے اسے کہا تم ایان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں ویسے بھی وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میری بات کے جواب میں اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہنے لگی بیٹا تم اپنی خالہ کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے تمہیں یہاں اپنی خالہ کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا ہے اور تم الٹا اسے تنگ کر رہے ہو۔ یہ سنتا رہا ایان نے میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور کہا امی جی میں وعدہ کرتا ہوں میں خالہ کو تنگ نہیں کروں گا، پلیز مجھے یہاں رہنے دے، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، میں یہاں خالہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ایان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو تم اپنے گھر جا سکتے ہو، ویسے بھی مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ مگر میری بات کے جواب میں میری بہن کہنے لگی ارے صوبیہ تم بھول گئی ہو، میں نے تم سے کہا بھی ہے کہ مجھے فوتگی پر جانا ہے، میں کچھ دن وہی رہوں گی، اس لیے یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ یہ سن کر میری بہن جلدی سے چلی گئی۔ اس کا شوہر باہر کھڑا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ ایان یہ دیکھ کر خوش ہو گیا، جبکہ میں سوچنے لگی کہ اس لڑکی سے کیسے جان چھڑاؤں، کیونکہ اسے میرے گھر میں رہنے کا مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ میرے گھر میں ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ لیکن جب سے یہ میرے گھر آیا تھا میرے سارے کام رک گئے تھے اور میں اس کی وجہ سے اپنی دوستوں سے بھی نہیں مل پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے گھر بلا سکتی تھی، کیونکہ ہم کھل کر بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی کی وجہ یہ تھی کہ ایان ہماری باتیں چھپ چھپ کر سنتا تھا۔ تو اس دن کے بعد جب بھی میں اپنے کمرے میں آتی تو سب سے پہلے واش روم چیک کرتی، کیونکہ میرا بھانجا اکثر مجھے تنگ کرنے کے لیے بات سن کے اندر چھپ جاتا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی دوست کے ساتھ مل کر ایک اہم کام مکمل کرنے والی تھی۔ ایک دوست نے مجھے کال کی اور کہنے لگی ایک کام پورا ہونے کی خوشی میں ایک پارٹی ہونی چاہیے۔ میں بھی بہت ایکسائٹڈ تھی، اس لیے میں نے ایک ہوٹل کا نام بتایا اور کہا کہ سب دوستوں کو بتا دینا کہ یہاں کل سب پہنچ جائیں۔ میں بھی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی کہ اچانک میرا بھانجا میرے بیڈ کے نیچے سے نکلا اور کہنے لگا خالہ میں بھی آپ کے ساتھ پارٹی میں جاؤں گا۔ اسے اپنے بیڈ کے نیچے سے نکل کر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آج ایسی حرکت کرے گا۔ مجھے دیکھ کر ہی نہیں شرم آنے لگی۔ میں ان سے سختی سے پوچھا کہ تم میرے بیڈ کے نیچے چھپ کر کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ بے شرموں کی طرح ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا آپ کے واش روم کے اندر اچھے سگنل نہیں آ رہے تھے اور میری گیم نہیں چل رہی تھی، اس لیے میں آپ کے بیڈ کے نیچے چھپ گیا، یہاں بہت اچھے سگنل آ رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے اس کی حرکتوں پہ بہت غصہ آیا اور میں نے اسے جیسے ہی تمہاری ماں فوتگی سے واپس آئے گی میں تمہیں تمہارے گھر اس کے ساتھ بھیج دوں گی، اب بہت ہوا، میں تمہاری حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر پہلے تو میرا بہت پریشان ہوا، مگر پھر کہنے لگا میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا میں کون سا بری باتیں کر رہی تھی جو تم نے دوسروں کو بتاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا یہ تو آپ کو کل کو بتاؤں گا جب آپ پارٹی میں جائیں گی، میں پیچھے وہاں پر آ جاؤں گا کیونکہ میں نے ہوٹل کا ایڈریس نوٹ کر لیا ہے۔ وہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور میں اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ میں جتنا اس لڑکے سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی وہ لڑکا اتنا ہی میرے قریب آتا تھا۔ اس کو میں جانتی تھی کہ ایان بہت ڈھیٹ بچہ ہے، وہ جیسا کہتا ہے ویسا کر بھی دیتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کل میرے پیچھے ہوٹل میں آئے اور مجھے میری دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے میں نے ایان کو سمجھا دیکھو بیٹا کسی کی باتیں چھپ چھپ کر سننا اچھی بات نہیں، اس لیے آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ مگر اسے میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مجھ سے کہنے لگا میں آپ کی بات ایک شرط پر ہی مانوں گا، جب آپ میری بات مانیں گی۔ سن کر میں حیرانگی سے اس کی طرف بتاؤ مجھے تمہاری کون سی بات ماننی ہے؟ میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جس پر وہ کہنے لگا مجھے پیسے چاہیے۔ ایان کی بات سن کر میں سختہ رہ گئی، کیونکہ یہ دوسری بار تھا جب ایان اپنے منہ سے پیسے مانگ رہا تھا۔ وہ میرا بھانجا تھا، اب اس کو میں پیسے نہیں دے سکتی تھی تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لے سکے، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ایان اب مجھے اکثر پیسے مانگنے لگا تھا۔ اس بات سے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ ان پیسوں سے کیا کرتا اور میں جو اسے پاکٹ منی دیتی تھی ان پیسوں سے بھی کوئی چیز نہیں لاتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم نے ان سے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟
تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے اپنے دوستوں کو پارٹی دینی ہے، اگر آپ نے مجھے 10,000 روپے نہیں دیے تو میں کل آپ کے پیچھے آپ کے ہوٹل میں آ جاؤں گا، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلا گیا اور میں پریشانی سے سوچنے لگی آخر میں اس لڑکے کا کیا کروں، یہ تو میرے ہاتھ سے نکلتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی ماں ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، اس لیے میں اس کو گھر واپس نہیں بھیج سکتی تھی، مگر اب میں اسے اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ یہ مجھے بلیک میل کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنے پیسوں کا کیا کرنا چاہتا تھا، میں اس سے زیادہ اتنی بھی نہیں تھی، کہیں اس کی ماں ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی ماں نے اسے میرا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا، مگر مجھے اس کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس دن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں چپ کر کے سو گئی، مگر اگلے دن جیسے ہی میں نے نیند سے جاگی تو میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور بینک سے پیسے نکال کر ایان کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا کہ اگر تم نے مجھ سے دوبارہ اتنے پیسے مانگے تو میں تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گی۔ میں نے اس باپ کی دھمکی بھی دی کیونکہ میں جانتی تھی وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے، مگر اس دفعہ وہ باپ کی دھمکی سے بھی نہ ڈرا۔ پتہ نہیں اس کی ماں باپ نے اسے اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی تھی۔ میرا شوہر پردیس میں بیٹھا محنت کر رہا تھا، خود بھی یہاں پر کئی طرح کے کام کر رہی تھی تاکہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکوں۔ مجھے بھی پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنا چاہتی تھی، مگر یہ لڑکا آئے روز مجھ سے پیسے مانگتا رہتا۔ خیر میں نے سوچا کہ پارٹی سے واپس آتے ہی میں اپنی بہن کو کال کر کے کہوں گی جو اپنے بیٹے کو میرے گھر سے لے جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس کے بیٹے کی تمام حرکتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کی ماں تھی، وہ یقیناً اسے سمجھائے گی اور اپنے گھر لے جائے گی، مگر اس سے پہلے وہ سب کچھ ہو گیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے دوستوں کی طرف جا رہی تھی، تب میں نے دیکھا کہ ایان میرے گھر پر تھا، لیکن جب میں وہاں پارٹی پر پہنچی تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے ایان میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ میں ہوٹل پہنچ کر کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی اور ٹیبل پر بیٹھ کر چائے منگوا کر پینے لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے چکنے کی عادت ہے، اس لیے میں اپنے دوستوں کے پاس نہیں گئی، مگر مجھے لگا یہ میری بہن ایان بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ وہ میرا پیچھا کرتے کرتے میرے ہوٹل تک پہنچ جائے، اس لیے میں پرسکون ہو کر ہوٹل کے بیسمنٹ میں چلی گئی جہاں پر پارٹی تھی۔ میں وہاں پر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے لگی۔ میرا باس میری تعریفیں کر رہا تھا کیونکہ اس کا کام پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی اچھی خاصی ایفرٹ لگائی تھی اور اپنی بولی صورت کا فائدہ اٹھانا میں اچھی طرح جانتی تھی۔ لیکن اسی وقت پارٹی میں گولی چلنے کی آواز آئی، سب لوگ ڈرے کے ادھر بھاگنے لگے، کچھ لوگ صوفے کے پیچھے چھپ گئے، لڑکیاں تو دوڑ کے مارے رونے لگی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر کون یہ سب کر رہا ہے۔ لوگ ایک جمع ہو گئے، میں بھاگتے ہوئی وہاں گئی تو میرے ہوش اٹھ گئے۔ سیکورٹی گارڈ ہمارے پیچھے کہہ رہا تھا سر یہ لڑکا ہماری جاسوسی کر رہا تھا، اس کے پاس موبائل تھا اور یہ سب کی ویڈیو بنا رہا تھا، اس لیے میں نے اسے گولی مار دی۔ یہ سن کر باس کہنے لگا تم نے بہت اچھا کیا، جو ہمارے ساتھ جاسوسی کرے گا یہ ہمارے ساتھ غداری کرے گا، ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر میں رونے لگی کیونکہ وہ لڑکا میرا بھانجا ایان تھا جو میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا اور سب کچھ میں کیوں رو رہی ہوں اس کو یہ نہیں پتا تھا، یہ میرا بھانجا ہے اور نہ ہی میں ان کو کچھ بتا سکتی تھی، ورنہ شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے۔ بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے گیا اور مجھے پانی پلانے لگا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ویسے ہی اس بچے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی ہوں۔ میں نے سوچا اور اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی اور پانی کا گلاس پکڑ کر پی لیا، سوچتے ہوئے اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے منہ سے کہا سر میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کچھ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ میں مزید گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہوں، اس لیے میں نے فوراً پولیس کو کال کی۔ پارٹی کو دوران ہی پولیس آ گئی اور اس نے ہم سب کو گرفتار کر لیا۔ میں نے بھی پولیس کے سامنے اعتراف کر لیا میں گھر میں اکیلی رہا کرتی ہوں اور ہم جو کام کر رہے تھے وہ ناجائز تھا۔ ہم لڑکیوں کے اسکول کالج میں منشیات بیچتے تھے۔ میں ان لڑکیوں سے دوستی کرا کر انہیں منشیات بیچ دی اور بہت سارے پیسے کماتی تھی، لیکن میرے بھانجے کو اس بات کا شک ہو گیا تھا اور اس رات وہ میرا پیچھا کرتے کرتے ہوٹل تک پہنچ گیا تھا اور اس نے ان سب کی ویڈیو بنا لی تھی۔ تبھی گارڈ نے اسے گولی ماری۔ میرے اس اعتراف کے بعد پولیس نے چلان کاٹا اور مجھ سمیت ہمارے پورے گینگ اور باس کو جیل میں بھیج دیا
اور وہاں میں اپنے کیے کی سزا کاٹنے لگی۔ میری بہن جیل میں مجھ سے ملنے آئی تو میرا گریبان پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ منہ سے پوچھنے لگی، بتاؤ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے کیا جواب دیتی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی۔